الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے ایک نمازی نوجوان نے کہا کہ امام صاحب، مفتی صاحب، آیا کہ نوافل پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک شخص کا بیان سنا، اس نے جو ہے نوافل کو یعنی کہ اتنی کم اہمیت سے تعبیر کیا کہ فالتو تک کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ تو آیا ہم نوافل پڑھیں یا چھوڑ دیں، یا اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے ہی ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج بے عملی کس طرح مسلمانوں میں سرایت کر چکی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ نوافل، اس کو فالتو سے تعبیر کرنا، یہ اس کی لا علمی کی دلیل ہے، یہ اس کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر یہ فالتو ہوتی معاذ اللہ تو کیا یہ قرب الہی کا ذریعہ بنتی؟ حدیث پاک میں، حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے فرض، اس کے بعد نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو جو چیز اللہ کے قریب کرے گی وہ فالتو ہوگی، یعنی انسان اپنی زبان سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کی زبان سے جب جملے نکلتے ہیں تو اہل علم پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے، ہر ایرے غیرے سے آپ دین مت سیکھیں، ورنہ یہی حال ہوگا۔ کیونکہ یہ شخص یعنی جہنم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی آئے دن کی اس طرح کی بے وقوفانہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ ویڈیو پرانی بھی ہوگی، لیکن ہم جب جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے، اور نوجوان سنتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، انسانی طبیعت ہے، وہ برائی کو جلدی قبول کر لیتی ہے، اچھائی کے اندر کچھ وقت لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نوافل چھوڑنا ہے تو اچھا موقع مل گیا، فرض پڑھو اور بھاگو۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل یہ نوافل فرائض کی کمی کو بھی پورا کریں گے، یعنی جب حساب کتاب ہوگا تو فرض نمازوں کے بعد نوافل جو ہوں گے وہ ایک پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اور اس کو تولا جائے گا۔ اس سے کیا ہے، آپ کے فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ تو یہ نوافل فالتو ہے؟ بالکل فالتو نہیں ہے۔ ایسے کہنے والا شخص فالتو انسان ہے، وہ بے وقوف انسان ہے، احمقانہ سوچ رکھتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، کیونکہ یہ نوافل اللہ کا ذکر ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے روکے وہ در حقیقت شیطان ہوتا ہے، شیطان کا کارندہ ہوتا ہے، شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ یہی کام انجام دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں، نوافل کو پڑھنے کی حدیث مبارکہ میں فضائل بیان ہوئے، قرآن میں فضائل بیان ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم اپنے آگے بھیجو گے بھلائی، وہ میرے پاس پاؤ گے۔ اب بھلائی کیا ہے؟ فرض کو بھیجو گے وہ بھی اللہ کے پاس پاؤ گے، نوافل کو بھیجو گے اسے بھی اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یعنی یہ فرائض، یہ نوافل، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اس کا ہمیں آخرت میں صلہ ملے گا۔ آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے کہا، بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہاری جنت میں چلنے کی آہٹ کو سنا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ، وضو کرتا ہوں اور رب جتنے چاہتا ہے نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ نوافل کتنے مقبول ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت بلال کا یہ مقام ہو گیا کہ وہ جنت میں چل رہے تھے اور میرے مصطفیٰ یہاں سے سن رہے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں، نوافل کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، انسان اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، کوئی شخص جاب کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے مجھے اضافی بھی جو ہے مجھے سیلری ملے، میرے تنخواہ میں اضافہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے تاکہ بونس ملے، اس کے جو ہے آمدنی میں اضافہ ہو۔ یہ نوافل اسی کی مثل ہے، یہ آخرت میں اسی اعتبار سے آپ کے کام آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ نوافل کا اہتمام کیجئے۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تہجد کے عادی ہوں گے، کل قیامت میں وہ لوگ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ تو نوافل، تہجد کی جو ہے، یہ نوافل تہجد کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نفل ہی ہوتی ہے، تو دیکھیں کتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ دیکھ لیں نوافل، اشراق کی نماز کو دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اشراق کو پڑھا اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ چاشت کی نوافل کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر چاشت کی 2 رکعت پڑھو گے تو تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر ایک کا صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اوابین کے متعلق فرمایا
کہ جس کا تم اہتمام کرو گے اللہ تمہیں 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دے گا۔ تو یہ سب جو ہے نوافل ہی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا ہے، اپنانا ہے، اور دین اس سے سیکھنا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو، صحابہ کی تعظیم ہو، اہل بیت کا ادب ہو، ایسے لوگوں سے دین سیکھنا ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں عشق رسول کی دولت سے ہمارے دلوں کو مالا مال رکھے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔